سوشل میڈیا پہ جو ہم بچوں کی یا اپنی پکچرز ڈال دیتے ہیں، کیا جادو ٹونا کرنے والے لوگ ان تصاویر کے ذریعے بھی صاحب تصویر پر جادو کر سکتے ہیں؟ نیز یہ کہ کیا ان کے ذریعے بھی کسی کی بری نظر لگ سکتی ہے؟ موجودہ دور کا بڑا اہم سوال کیا ہے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو واضح اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تصاویر جو ہیں کوئی اپلوڈ کرتا ہے، اس کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جادو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نظر کے پیچھے بھی حسد چھپا ہوا ہوتا ہے، حاسد کی نظریں ہوتی ہیں اور کہہ لیں نیگیٹو انرجی ہوتی ہے، اور جادو کے پیچھے بھی جب حاسد کا حسد پورا نہیں ہوتا، اس کے سینے کی آگ بجھتی نہیں ہے، تو اس حسد کو بنیاد بناتے ہوئے ان چیزوں کو جادوگر کے پاس لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جواب ہے اس کا۔ دوسرا، اس میں آپ نے جو سوال کیا، دو سوال ہیں، نظر بد اور جادو، کیا ان تصویر کی وجہ سے نظر لگ سکتی ہے؟ دوسرا، کیا اس تصویر کی وجہ سے جادو بھی ہو سکتا ہے؟ اب میں اتنی سٹیٹمنٹ دے دوں نا تو یہ کافی نہیں ہے، اتنی سٹیٹمنٹ میں دے دوں تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا پڑے گا۔ جی اب یہ ہو کہ کوئی آدمی اپنی پکچر فیس بک پہ اپلوڈ کرے اور وہ فیل کرنا شروع کر دے میرے اوپر تو شاید جادو ہو گیا، یا کوئی کر دے گا کنفرم، ایسا نہیں ہے۔ جادو اور نظر بد یہ اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کر سکتی، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اثر ہوگی، اور ہر شخص پہ نظر نہیں لگے گی۔ دیکھیں، اگر کوئی اذکار کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، وہ پکچر اپلوڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اسلام کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ اسلام کیا ہمیں مشورہ دیتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ضرورتیں رازداری میں رہ کر پوری کیا کرو۔ صحیح حدیث ہے، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، کھلا ہے یہ، بالکل ہر نعمت والے کا حسد ہوتا ہے۔ جی اچھا، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر پہ دال پکتی ہے، سبزی پکتی ہے، اس کا تو سٹیٹس نہیں لگتا، اس کا سٹیٹس نہیں لگے گا۔ جس دن ہم KFC جائیں گے، منال چلے گئے، اسی طرح کسی اچھی ریسٹورنٹ پہ یا کسی اچھے فنکشن میں چلے گئے، تو اس کی پکچریں ہم لگاتے ہیں، لگژری فوڈ جو بھی انجوائے کیا اس کا سٹیٹس لگ جائے گا، اس کا سٹیٹس لگ گیا۔ جی حالانکہ دال کا بھی لگانا چاہیے نا یار، وہ بھی تو اللہ گھر میں کا پکی ہے رزق نا، ہے، سٹیٹس لگانا ہے تو ساری چیزوں کا لگائیں۔ اب حاسد تو بیچارہ پہلے پریشان ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو، جس سے جو محسود ہے، حسد جس سے کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ساری ٹینشنیں مجھے ہیں۔ ایسا نہیں، ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ تو حاسد جو ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی ایک آگ کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، وہ مریض شخص ہوتا ہے۔ اب اس کے سامنے آج ایک بہت اچھی پکچر گئی، روک رہا ہوں میں آپ کو یہاں پہ، آپ نے یہ بڑا زبردست جملہ بڑے آرام سے کہہ دیا، حاسد تو بیچارہ حسد میں ڈوبا ہوا مریض ہوتا ہے۔ جی وہ مریض ہے، اس کے اختیار میں نہیں۔ اچھا، ڈپریشن جس طرح ایک مرض ہے، انگزائٹی جس طرح ایک مرض ہے، سر حسد بھی ایک مرض ہے، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے۔ ڈپریشن والے مریض کو آپ کوئی پریشانی والی بات بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے، کیونکہ یہ پریشان ہوگا، یہ تو بیچارہ پہلے پریشان ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کو خوشی والی جگہ پہ رکھیں، اس بندے کو آپ اچھی اچھی جگہوں پہ لے کے جائیں، ہریالی دکھائیں، آپ سفر کریں، سیر کروائیں، خوش رکھیں۔ اسی طرح انگزائٹی والے پیشنٹ کی بھی کچھ اس طرح ہی ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ سر حاسد کی بھی کچھ، اس کو حسد سے بچانے کے لیے اسلام نے کچھ چیزیں دی ہیں کہ اپنی نعمتیں جو ہیں، جو اللہ نے آپ پر دی ہیں، جو اپنی ضرورتیں ہیں، آپ کو جو بھی ضرورتیں ہیں، وہ رازداری میں رہ کے پوری کرو۔ سر رازداری والا تو چکر ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں، جو کام شادی ہے مثلا، جو 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی، ہم 10 لاکھ میں کرتے ہیں، ضرورت سے باہر جا کے کرتے ہیں، اور اس کی پکچریں کھینچ کے سوشل میڈیا پر بھی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمیں نظر نہ لگے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کسی کو گنجائش دی ہے، وہ 10 لاکھ میں کرے شادی، 20 لاکھ میں کرے۔ سر ارد گرد کے لوگ بھی تو دیکھنے نا، ان کی بھی تو ضروریات ہیں نا، وہ افورڈ نہیں کرتے، تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، پھر اتنے پیسے بھی لگاتے ہیں، اچھی جگہ فنکشن بھی کرتے ہیں، پکچریں بھی ڈالتے ہیں، ساتھ صبح شام کے اذکار بھی نہیں کرتے۔ ہم اچھا فنکشن کریں کوئی بھی، کہیں اس میں کوئی منع نہیں ہے، اس کی جب پکچر کھینچ کے، تصویر کھینچ کے ہم سوشل میڈیا پر اپنی ڈالتے ہیں، تو یہ مت سمجھیں کہ سارے آپ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایگزیکٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حسد کرنے والا بھی آپ کی پکچر دیکھ سکتا ہے، ایک نہیں اور ایک سے زیادہ حاسدین بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جل کے رہ جائے گا، یار یہ خوش پھر رہا ہے، میرے گھر میں کھانا نہیں پک رہا، میں نے تو بچوں کی فیس نہیں دی، اور یہ انجوائے کرتا پھر رہا ہے۔ تو حاسد کی مرض بڑھ جاتی ہے۔ اسلام انجوائے کرنے سے منع نہیں کرتا، اسلام خوش رہنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا خوش رہو،
لیکن اسلام ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اپنی ضرورتیں رازداری میں رہ کے پوری کرو. دیکھیں نا, میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں, وہاں جا کے بہت بڑا بنگلہ تعمیر کر لیں. اب ارد گرد سارے کمزور لوگ رہتے ہیں, وہ بھی تو انسان ہے نا, ان کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے. سارے ولی اللہ تو نہیں ہیں, اللہ سے ڈرنے والے تو نہیں ہیں, ان میں کوئی دنیا دار بھی ہو سکتے ہیں, عام انسان بھی اس میں شامل ان کے دل میں حسد پیدا ہو سکتا ہے. تو رازداری میں رہ کے یعنی تھوڑا سا حالات کو یا معاملات کو دیکھنا چاہیے. اور یہ حسد زیادہ ایسی جگہوں پہ کیا جاتا. مجھے ایک بڑا مزیدار واقعہ یاد آیا. میرا دوست ایک سڈنی میں گیا جی, وہ کہتا عثمان بھائی ایک چیز میں نے بڑی ادھر عجیب دیکھی. میں نے کہا کیا؟ کہتا میں نے نا تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی لی یہاں. ٹھیک ہے, ذرا میں تھوڑا سا اچھے طریقے سے رہوں گا, لوگ کہیں گے السلام علیکم, بڑے دیکھیں گے کہ بھی بڑی گاڑی رکھی, 1.5 کروڑ کی گاڑی لی. کہتا عثمان بھائی میں حیران ہوں کہ میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, دیکھتا ہی نہیں ہے کدھر جا رہا کیا. کہتا پاکستان میں چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی تھی, تب بھی 4 محلے والے پوچھتے تھے خیر ہے, کیسے گھوم رہے ہو. تو کیا ہے, ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں محنت کم, حسد زیادہ کیا جاتا ہے. اور حاسدین میں اپنے پرائے سب شامل ہو سکتے ہیں. سب شامل ہیں, بلکہ ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے, محبت کرنے والوں کی بھی لگ سکتی ہے. نظر اس وقت لگتی ہے جی, جب ہم کسی کی نعمت کو دیکھتے ہیں, اس کو برکت کی دعا نہیں دیتے. کسی میں ہم نے نعمت دیکھی, اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کی, بلکہ دل میں جلنا شروع کر دیا. ماں باپ بھی اگر اولاد کو دیکھتے ہیں, اس کی کوئی اچھا کام دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں بڑے, ساتھ برکت کی دعا نہیں کرتے. ماں باپ کی اپنی اولاد کو نظر لگ سکتی ہے. اچھا سر, سوری, اب آپ نے ٹاپک اتنا انٹرسٹنگ چھیڑ دیا ہے تو سوال بار بار آ رہے ہیں, اس لیے میں آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اپنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے, ماں باپ, بہن بھائی سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. حاسدین بھی ہو سکتے ہیں یہی رشتے, کیا ایسا بھی ہے؟ حاسدین ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. یہ مثال اس کی, یوسف علیہ السلام کے بھائی نہیں تھے, اللہ اکبر, ایک خون تھا, جی, حسد پیدا نہیں ہوا. حسد ہو. تو ہمارے بھائی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ نہیں ہو سکتے, وہ بھی نبی کی اولاد تھی. سر ایک اور کوسچن ہے یہاں پہ. میرے ایک بڑے پیارے جاننے والے ہیں, بڑے عزیز ہیں میرے, ان کے والد نے کہیں ان کو کوئی رقم دی, اور وہ رقم انہوں نے کہا کہ یہ تم کاروبار میں لگا لو, میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے. اور ایک دفعہ نہیں, 12 مرتبہ کہا انہوں نے. کچھ عرصے بعد, کچھ سالوں کے بعد, اب ان کی کوئی آپس میں چپکلش ہوئی, کوئی ایسی بات جو معیوب نہیں تھی, کوئی گستاخی ہوئی, واٹ ایور دا ریزن بیہائنڈ. اب وہ والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں فلاں تمہیں رقم دی تھی, اب وہ تم مجھے واپس کر دو, اور وہ میں نے تمہیں دی تھی وہ مجھے چاہیے واپس. یہ حسد کی نشانی ہے, یا یہ اس کو پھلتا پھلتا دیکھ کے, جس بیٹے کو دی تھی اس کو دیکھ کے ان کے ذہن میں آیا ہے کہ بس اس کے پاس تو بہت پیسہ آ گیا, اس سے میں لے لوں. کیا یہ جائز ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ بھی حسد ہے, کیا ہے؟ صاحب اس میں بھی دونوں پہلو ہو سکتے ہیں. دونوں پہلو. اچھا, میں تو سب سے پہلے ہر چیز میں سے پازیٹیوٹی نکالتا ہوں. پلیز. پازیٹیو یہ ہے کہ والد ہے نا, اس نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے, جی, ٹھیک ہے, اب وہ واپس لینا چاہتا. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی قدر نہ کرتا ہو. محسن کو تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. جی, وہ والد جب اس گھر میں تم پیدا ہوئے ہو, تعلیم دی, تیرا خیال رکھا, صحت کا خیال رکھا, اتنی محبت کی. جو اولاد کے پاس جتنی دولت ہوتی, ہر چیز وہ ہوتی ماں باپ کی ہے. بے شک, بے شک, بے شک. ٹھیک ہے, تو اگر بیٹا باپ کو ترجیح نہیں دے رہا, باپ کی عزت اور رسپیکٹ نہیں کر رہا, میں تو کہتا ہوں والد کا حق ہے, لیکن زیادتی بھی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ والدین سمجھا اب ہمارا حق ہے, اولاد کا بھی حق ہے, اسلام نے بتایا. تو اس کو بیلنس رکھے. سب سے پہلے تو یہ ہے, ہو سکتا ہے ہم تو پازیٹیو والدین کی طرف دیکھیں گے کہ وہ اولاد کو رسپیکٹ نہ کرتا ہونا بھی چاہیے. اور اگر یہ سارے معاملات اولاد کی طرف سے ٹھیک ہوں, اگر ٹھیک ہوں, ریونجفل ایٹیٹیوڈ ہو والد کی طرف سے کہ میں اب اس سے ذرا بدلہ لیتا ہوں نا ذرا, کیونکہ یہ چیزیں آئی وٹنس ہیں, تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ سر میں تو پھر پازیٹیو ہی سوچوں گا. جی, اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں, والد کو ضرورت ہوگی, حقیقت میں اگر نہیں ہے, حقیقت میں اس کے پاس نہیں ہے, اور پیسہ بھی وہ ہے جو آپ معاف کر چکے ہیں, جو آپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, یہ تمہارا ہی ہے, اب پھر آگے کیا ہوگا؟ پھر بھی یہ اللہ پہ معاملہ چھوڑیں گے, کیونکہ باپ اور بیٹے کا معاملہ ہے. جی, پھر بھی اولاد کو صلہ رحمی, والدین کو رسپیکٹ اور عزت دینی چاہیے. تو حسد ہو بھی سکتا ہے, والدین کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے میرے پاس ایسے واقعات آتے ہیں. دیکھیں بہو جو ہوتی ہے وہ بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا, تو کئی ایسے واقعات آئے ہیں کہ ساس صاحبہ نے آ کے کہا کہ عثمان بھائی پیسے جتنے چاہیے بیٹا بتاؤ, میری بہو 4 پائی سے نہ اٹھے. اللہ اکبر, اللہ, 4 پائی سے نہیں اٹھنی چاہیے. تو یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے, وہ بھی بیٹی ہوتی ہے. اچھا, اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کئی ماں باپ بد دعا دیتے ہیں, جا کسی گاڑی کے نیچے آ جائے آج, تو سنا ہوگا آپ نے.
تو حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. کئی بار نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اولاد تنگ اتنا کرتی ہے, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ والدین میں حسد پیدا ہوتا ہے. یقین کریں میرے پاس فیصل آباد میں ایک فیملی آتی ہے, وہ اپنی والدہ سے تنگ ہیں, بیٹیاں والدہ سے تنگ ہیں, کہتے اتنا حسد والدہ حسد کرتی ہیں اپنی بیٹیوں سے, اس لیے کہ آگے نہ نکل جائے. تو یہ ہو جاتا ہے یہ بھی دونوں انسان تو ہے نا, باپ ہے والد ہے, لیکن وہ ہے تو انسان نا, شیطان کے بہکاوے میں. یہاں پہ پھر ایک چیز بھی آتی ہے نا, اب گفتگو تھوڑی آگے چلی گئی. اللہ نے کتنا بڑا رتبہ دیا آپ کو, اللہ نے باپ کا درجہ دیا, اللہ نے آپ کو کفیل کا درجہ دیا, اور آپ اس طرح کی اگر حرکت کریں کہ جو حسد کے زمرے میں آ رہی ہو, اور وہ پروو ہو رہا ہو کہ آپ نے جتنی زیادتیاں کی ہیں اپنی اولاد کے ساتھ, اس کے اگینسٹ پھر بھی وہ فرما بردار ہیں, پھر بھی وہ آپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ کا ہر جائز ناجائز مان رہے ہیں, اور پھر یہ ریونجفل ایٹیٹیوڈ حسد ہوگا, یہ کیا ہوگا, بدلہ ہوگا. سر جو غلط کر رہا ہے نا اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. یس, ہم اولاد ہیں, ہم اگر والدین سے نیکی کر رہے ہیں تو اس کا صلہ ہمیں والدین سے نہیں چاہیے. نیت یہ رکھنی چاہیے کہ اللہ سے صلہ لینا, اور اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھیں گے. قیامت کے دن ایسے جانور کو بھی لایا جائے گا, اگر بکری ہے اس کے سینگ تھے, اس نے بغیر سینگوں والی کو مارا ہوگا, جانوروں نے جنت میں تو نہیں جانا نا, ان کو بھی لایا جائے گا. اللہ اتنا انصاف کریں گے کہ بغیر سینگوں والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے, وہ اس کو مارے گی, اور اس کو یعنی انصاف والا پہلو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ اگر والدین کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو آپ مت پریشان ہوں کہ دنیا میں آپ کو اس کا صلہ نہیں ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں, لیکن اس کا صلہ اللہ سے لیں. بالکل. دنیا میں نہ رکھیں کہ میں نے والد کی اب خدمت کی ہے تو اس کا مجھے صلہ دے, اللہ پہ اس کا رکھیں. وہ صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہتے کہ یار دیکھیں نوید بھائی یہ والے معاملات چل رہے ہیں, میری بہنوں کو فون کر رہے ہیں, میرے جاننے والوں کو میسیجز کر رہے ہیں کہ دیکھا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا نا, اب میں اس کو یہ مزہ چکھاؤں گا. اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا. پھر بھی وہ والدین ہے, صلہ رحمی پہلے رکھیں. صلہ رحمی کرنے والا ڈوبتا نہیں, میں نے آج تک دیکھا. ٹھیک. معاف کرنے والا میں نے نہیں ڈوبتا دیکھا. آپ معاف کریں, صلہ رحمی کریں. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, میں نے صدقے کے متعلق حدیث پڑھ رہا تھا, میں بڑا حیران ہوا کہ اس بندے کو صدقہ دیں جس سے سب سے زیادہ آپ کی لگتی ہے. کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. اسلام جوڑتا ہے, توڑتا نہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, ایک سسٹر آئی, وہ کہتی جی جو ہے نا میرے ساتھ بہت زیادہ میری بھابھی زیادتیاں کرتی ہے, بڑے مسئلے مسائل ہیں. میں نے کہا اس کو معاف کر دو. ٹھیک ہے, بڑا میں نے اس کو کاؤنسلنگ کی, سمجھایا, اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آئی, کہتی عثمان بھائی آج یہ نہ کہنا کہ اس کو معاف کر دو, وہ تو باز ہی نہیں آتی تنگ کرنے سے, میں اب نہیں اس کو معاف کروں گی. تو میں نے بھی اس سسٹر سے یہی سوال کیا کہ سسٹر اگر تو آپ چاہتی ہیں کہ اس بھابھی سے صلہ لینا, پھر نہ کریں معاف. اگر آپ کو اس کا صلہ, اس کا بدلہ اللہ سے چاہیے تو پھر معاف کرتے جائیں.